میرے عزیز بچوں، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے ایک نظم خاک وطن، جس میں بہت ساری چیزیں تذکرہ ہوئی، اور اس نظم کو بہت ہی دھیان سے زبانی یاد کرنا چاہیے۔ اس میں بڑی اچھی باتیں آ گئی ہمارے ذہن میں، وہ رہی ہوں گی کہ شاعر نے قدرت کی اور انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، بہتر ہی ہوگا کہ ان کی الگ الگ فہرستیں بنائیں آپ۔ اور اس نظم کے ہر شعر میں کئی الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو ہم وزن ہیں، جیسے شاموں سے پیار، ناموں سے پیار، گاؤں سے، چھاؤں سے، اپنی عمارات سے، اپنی روایات سے۔ تو یہ ہم وزن الفاظ کو شاعری میں قافیہ کہتے ہیں۔ ہر شعر کا اپنا قافیہ ہے، اسی کو قافیہ کہتے ہیں۔ اور ایسی نظم کو مثنوی کہتے ہیں، جس میں ہم وزن الفاظ ہوں، ہم وزن جملے ہوں، ہم وزن شعر ہوں، تو اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں، اور اس نظم کو ہم مثنوی کہتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے تعریف بھی ہوتی ہے۔ اب ہم آج پڑھیں گے سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں۔ سگریٹ میں نے نشہ، سگریٹ نوشی، سگریٹ پینا، تباہ میں نے ختم کرنے والی چیز، کاریاں یعنی تباہ کاریاں، اس کے نقصانات۔ سگریٹ نوشی کے نقصانات، جس سے خطرناک مہلک بیماری اس سے لگ سکتی ہے۔ سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے۔ عادت جمع عادات، اور اچھی عادت اور بری عادت، ایک ضد اور ازداد، اچھی اور بری، اسی طرح سے اچھی عادت، بری عادت، یہ کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ کئی مضر اثرات کی حامل ہے۔ اثر جمع اثرات، مضر میں نے تکلیف دہ، نقصان پہنچانے والا، اثر میں نے اثر ڈالنے والا، افیکٹو۔ انہی مضر اثرات کے پیش نظر اس کو بین الاقوامی سطح پر اسی مضر اثرات کی وجہ سے پیش نظر اس کو بین الاقوامی سطح پر انجریس ٹو ہیلتھ یعنی قرار دیا گیا ہے، یعنی صحت ختم کرنے والی چیز۔ اور سگریٹ کے ہر پیکٹ پر یہ جملہ درج ہوتا ہے۔ پیکٹ پر یہ جملہ کیوں درج ہوتا ہے؟ یعنی سموکنگ اور انجریس ٹو ہیلتھ، اسی طرح سے اٹ کلس۔ تو کچھ سال پہلے اس جملے میں تبدیلی لائی گئی۔ اب ہر سگریٹ پیکٹ پر یہ عبارت درج ہوتی ہے: سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ سگریٹ کاز دا کینسر، یعنی سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ سرکار نے عوامی جگہوں پر سگریٹ کے استعمال پر پابندی لگائی ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف نوش کرنے والے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے۔ سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سگریٹ نوشی، سگریٹ پر پیسہ خرچ کرنا کیسا ہے، تو مذہبی اعتبار سے اس کو ہم فضول خرچی کے نام سے کہتے ہیں۔ اس کو ہم فضول خرچی کہیں گے، یعنی یہ گناہ ہے، کیونکہ جس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کرنے سے انسان کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ فضول خرچی میں آتی ہے۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ تم فضول خرچی، حد سے زیادہ فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی ایک نشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی سگریٹ نوشی ایک نشے کے سوا کیا مطلب؟ نشہ مطلب ایک شراب ہے، گانجا ہے، بد عادت، بری عادتیں، گندی عادتیں جو ہیں اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس سے پوری صحت تباہ ہو جاتی ہے، انسان کی صحت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہی سگریٹ نوشی اور یہ سب نشہ ہے۔
نشہ آور چیزیں استعمال کرنا اسلام میں بھی باقی مذہبوں میں بھی میرے خیال سے خاص طور سے اسلام میں سب سے زیادہ ناپسند اور گندی چیز، گندی عادت اس کو قرار دیا گیا ہے جس سے انسان کی زندگی کو نقصان پہنچائے، اس لیے کہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یعنی ایک جو ہے امانت ہے جو انسان کو دی گئی ہے، اس کی رکھوالی کرنا۔ جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو وہ دوا کیوں استعمال کرتا ہے؟ اسی لیے تاکہ وہ صحت مند رہے، اس لیے کہ صحت مند رہ کر وہ اللہ کو زیادہ خوش کر سکتا ہے بنسبت بیماری کے۔ سگریٹ نوشی ایک نشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب نے نشہ آور اشیاء کے استعمال سے منع کیا ہے، تمام مذاہب نے نشہ، اور وجہ یہ کہ اس کے برے اثرات ہیں، وہ گندگیاں پھیلتی ہے، اس سے بد اخلاقی پھیلتی ہے۔ سگریٹ نوشی بھی تمام عالمی مذہب جمع مذاہب کی نظروں میں ایک بری چیز ہے۔ اس نشے کے مضر اثرات کی اگر گنتی کی جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہوگی۔ سگریٹ نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہے، یہ اس کے مضر یعنی جو اس کے نقصانات ہے، اگر آپ کو نقصانات سگریٹ نوشی کے نقصانات لکھنے ہو تو یہاں سے لکھ سکتی ہیں کہ سگریٹ نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہے اور بے شمار قسم کی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ کچھ اطباء نے اسے سانپ سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سانپ ڈستا ہے اور اس کا زہر پورے جسم پہ پھیل جاتا ہے، جو آدمی کے جسم سے لپٹا ہوا ہے، اور یہ ذہن کو بوجھل بنا کر انسان کی حرکات و سکنات، حرکت جمع حرکات، سکنا کی جمع سکنات یعنی مومنٹ، حرکت، ادھر ادھر چلنا، دوڑنا، بھاگنا پر بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے حقہ کو مکروہ قرار دیا، حقہ میں نے تمباکو جس کو کہتے ہیں، حقہ کو مکروہ قرار دیا ہے، اور بعض نے حرام بھی، اس لیے کہ اس سے انسان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے۔ سائنسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ تمباکو کے اندر جو کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں نیکوٹین ایک خاص جز ہے۔ نیکوٹین کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کی یہ رائے ہے کہ اس میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں جو کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دیتی ہے۔ ماہرین ماحول جمع ماحولیات کے مطابق سگریٹ نوشی بھی ماحولیات کی آلودگی کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کا دھواں ہوا میں پھیلنے کے بعد پورے ماحول کو متاثر کر دیتا ہے۔ سگریٹ نہ پینے والا بھی اس دھوئیں کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ نعرہ عام ہو گیا ہے، تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے، یعنی ہر دنیا میں لوگ اس کو بولتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت سارے الفاظ آئے ہیں، مضر یعنی نقصان دینا، فضول، لا حاصل، بیکار، اس طرح بری خراب عادت۔